بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں مجھے پیسے چاہیے، بس میں نے کہہ دیا تو کہیں سے بھی لا کر دے، یہ تیرا کام ہے۔ 20 سالہ علیان ماتھے پر بل ڈالے چیخ چیخ کر اماں سے کہہ رہا تھا۔ اماں جو چارپائی پر سر پکڑے بیٹھی تھیں اس کے چیخنے سے تنگ آ کر بولیں، اے بیٹا، تیرا باپ کوئی زمیندار تو ہے نہیں، دفتر میں کلرک ہے، کچھ تو خیال کر لے، اور یہ 50,000 کا تو نے کرنا کیا ہے؟ اماں 1000 دفعہ تو بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنے یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے۔ وہ چڑ کر بولا، تو مت جا، تجھے کس نے کہا تھا کہ اتنے بڑے لوگوں سے دوستیاں پال، چل جا کے سو جا، مجھے مجبور نہ کر کہ میں اس وقت تیرے ابا کو فون کھڑکا دوں۔ اماں نے بھی دو بدو جواب دیا، نہیں سونا، میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں رہنا ایسے گھر میں جہاں پائی پائی کے لیے تڑپنا پڑے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور اماں تو بس ارے ارے کرتی رہ گئیں۔ چھوڑ دے اماں، کیوں اپنا دل جلاتی ہے؟ کچھ گھنٹے باہر گزارے گا تو خود ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا اس کا۔ علیان کی بڑی بہن جمیلہ بولی، سچ ہی کہا ہے کسی نے، اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ یہ کہہ کر اماں بوجھل قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی سمت مڑ گئیں۔ علیان گلی سے نکل کر مین روڈ پر آ چکا تھا۔ پوری سڑک سنسان پڑی تھی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا، دسمبر کے اوائل کی راتیں تھیں اور سردی اپنے جوبن پر تھی، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ تو گھروں میں ہی دبکے رہتے۔ دھند کے باعث کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ علیان نے سوچا ابھی ایک دوست کے یہاں رات گزار لیتا ہوں، کل واپس آ جاؤں گا۔ اماں بھی تب تک پیسوں کا انتظام کر چکی ہوں گی۔ وہ اپنے دماغ میں پلان ترتیب دے رہا تھا کہ دفعتاً ایک کھٹارا سی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، جو کہ شکل سے آلٹو لگ رہی تھی۔ علیان نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اچھا ہے، ورنہ اس سردی میں کیا خوار ہونا پڑتا۔ اور پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ علیان ایک لمحے کو رکا اور پھر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو پتہ بتایا اور اپنے ہاتھ رگڑنے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب اس کے دوست کا گھر نہ آیا تو اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، او بھائی صاحب، یہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور نے کوئی جواب نہ دیا، بس ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہوا ڈرائیونگ کرتا رہا۔ علیان نے کن آنکھوں سے دیکھا کہ اس آدمی نے ابھی بھی ماسک پہن رکھا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہنسا اور سوچنے لگا، اب ایسا بھی کیا ڈرنا کرونا سے کہ اکیلے میں بھی ماسک پہنا ہوا ہے، جیسے کرونا تو اسی کے پیچھے لگا ہے نا۔ علیان ان لوگوں میں سے تھا جس نے اب تک کرونا کو صرف ایک ڈرامہ ہی سمجھ رکھا تھا، اور پھر رات کے اس پہر ڈرائیور کو ماسک پہنے دیکھ کر اسے اچھی خاصی ہنسی آئی۔ اب کی بار علیان نے اس کا کندھا ہلایا، اے بھائی، بہرے ہو کیا؟ بندہ ہاں نہ میں جواب دے دیتا ہے، لیکن تم تو کوئی زیادہ ہی بد اخلاق نکلے، اور یہ میں نے تم سے چولستان جانے کو تھوڑی کہا ہے جو ابھی تک نہیں پہنچے۔ ایک تو دھند کے باعث ٹھیک سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ علیان ماتھے پر بل ڈالے اپنے ازلی منہ پھٹ انداز میں بولے جا رہا تھا کہ اچانک ڈرائیور نے گردن موڑ کر علیان کو دیکھا اور علیان تو جیسے ششدر ہی رہ گیا۔ ڈرائیور کی آنکھیں بالکل کالی تھیں، نہ آنکھوں کی وہ سفیدی نظر آ رہی تھی، نہ ہی پتلیوں کا پتہ چل رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی علیان کو دیکھتا رہا، پھر اپنا ماسک نیچے کر دیا، جب کہ علیان کی خوف کے مارے دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس آدمی کے دو لمبے نوکیلے دانت تھے جو کہ منہ سے باہر کو نکلے ہوئے تھے اور سارا منہ خون سے گندا ہو رہا تھا۔ اب کی بار وہ مسکرایا اور علیان سے کہنے لگا، خوش آمدید نئے شکار۔ ایک عجیب بھدی سی آواز تھی اس کی۔ علیان جیسے اچانک ہوش میں آیا اور پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر دروازہ کھول کے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور سڑک سے ہوتا ہوا درختوں کے بیچ جا گرا۔ اس کے چہرے پر کافی خراشیں بھی آ گئی تھیں، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر اٹھا اور اندھا دھند بھاگنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ ابھی اور کتنی بلائیں اس کی منتظر ہیں۔
थोड़ी दूर जाकर वो रुका और घुटनों के बल झुककर अपनी नाहमवार सांसों को तरतीब देने लगा। इस यख बस्ता मौसम में भी इसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थीं। वो कुछ देर यूं ही खड़ा इधर उधर का जायजा लेता रहा। इसे खबर ही ना हुई कि कब भागते भागते वो दरख्तों के झुंड में आ घुसा है, जो कि किसी जंगल का हिस्सा मालूम होता था। थोड़ा आगे चलने के बाद आलियान को अपने से कुछ फुट दूर रोशनी नजर आई। इसे तजस्सुस हुआ कि इस वीराने में ये रोशनी कहाँ से आ रही है। फिर वो इस रोशनी की जानिब चल पड़ा और करीब जाकर हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि वो रोशनी एक झोंपड़ी से आ रही थी। इतनी सुनसान जगह पर झोंपड़ी क्या कर रही है? आलियान कुछ देर तक बज़ब के आलम में खड़ा रहा, फिर इस झोंपड़ी के छोटे से दरवाजे पर दस्तक दे डाली और इंतज़ार करने लगा। कुछ सेकंड के बाद दरवाज़ा खुला और आलियान की तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाली एक खूबसूरत लड़की थी। जी कहिए, वो लड़की अपनी खूबसूरत सहरंगेज़ आवाज़ में बोली, वो मुझे प्यास लगी है, अगर थोड़ा पानी मिल जाए। आलियान ने तज़बज़ब की हालत में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ, कुछ देर आराम भी कर लेना, काफ़ी थके हुए लग रहे हो। वो लड़की पुरस्रात मुस्कुराहट के साथ बोली। आलियान वाकई थक गया था, इसलिए वो इस लड़की के एक बार कहने पर ही अंदर चला आया। अंदर आकर इसने पहले झोंपड़ी का जायज़ा लिया। झोंपड़ी में कंदील पर 2 लालटेन जल रही थी, जिनकी बदौलत वो काफ़ी रोशन थी। एक तरफ चारपाई पड़ी थी और साथ ही लकड़ी का छोटा स्टूल और मेज़ भी था। झोंपड़ी के एक कोने में चूल्हा रखा था, जिसके ऊपर हिंडियाँ पड़ी थी, और ऊपर दीवार पर ताक सा बना था, जिस पर कुछ बर्तन रखे हुए नज़र आ रहे थे। वो लड़की स्टील का एक डोल थामे आलियान के पास आई और कहने लगी, लो ये शरबत पी लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुम्हें यकीनन भूख लगी होगी। आलियान ने बिना कुछ कहे चुपचाप वो डोल थाम लिया, जिसमें सुर्ख रंग का सियाल था, और छोटे छोटे घूंट भरने लगा। कुछ अजीब सा जायका लगा इसे शरबत का। कुछ ही देर में वो लड़की एक प्लेट और चंगेर उठा के लाई और आलियान के सामने मेज़ पर रख दी, और खुद जाकर झोंपड़े की खिड़की के पास खड़ी हो गई। आलियान ने बगौर इसका जायज़ा लिया। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत हसीन और जमील दोशीज़ा थी। इसके काले रेशमी बाल कमर से भी नीचे तक आते थे। मगर ये क्या? उसने 1-2 बार अपनी पलकें झपकी, मगर वो मंजर ना बदला। ये इसकी नज़र का धोखा ना था, बल्कि सच में इस लड़की के पैर उल्टे थे। आलियान ने घबरा कर नज़रों का जाविया बदला और सालन की प्लेट की तरफ देखने लगा, मगर वो ये देखते ही दंग रह गया कि इस सालन में एक इंसानी उंगली पड़ी थी। इसे उबकाई आई। वो एक झटके से उठा, जिसकी वजह से प्लेट दूर जा गिरी। तभी इस लड़की ने मुड़कर आलियान को देखा और फिर चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए धीरे धीरे आलियान की तरफ कदम बढ़ाने लगी। आलियान ने देखा कि इस लड़की का रूप आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। अब ना तो वो खूबसूरत मुस्कुराहट थी कहीं, और ना ही वो गोरा रंग। इस लड़की के नाखून लंबे हो गए, आंखों की जगह अजीब से काले गड्ढे नज़र आने लगे, गाल इस तरह पिचक गए जैसे वहाँ सिर्फ हड्डियाँ ही हों, और खूबसूरती ने भयानक रूप धार लिया। वो मुंह खोले आलियान की तरफ बढ़ रही थी, जिससे इसके काले टूटे फूटे दांत नुमाया हो रहे थे। खुश आमदीद मेरे नए शिकार, वो आगे बढ़ते हुए बोली। आलियान के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो चुड़ैल इसके करीब पहुंच चुकी थी और अपने हाथ आलियान की तरफ बढ़ा रही थी, मगर बर वक्त उसके दिमाग ने काम किया और आलियान ने इस बला को ज़ोर से धक्का दिया और जल्दी से दरवाजे की तरफ लपका। झोंपड़ी से बाहर निकलकर वो फिर भागने लगा, और साथ ही से झोंपड़ी से एक सीटी नुमासी आवाज़ सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज़ थी कि आलियान ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, मुबादा इसके कानों के पर्दे ही न फट जाएं। वो यूं ही भागता जा रहा था कि सिमत का तयन किए बगैर वो अब भी इन घने दरख्तों में ही फंसा हुआ था। इसे हैरत हो रही थी कि इस शहर में तो कोई जंगल नहीं है, फिर ये क्या माजरा है? आखिर कौन सी भूल भुलैयाँ हैं? वो सोच सोच के पागल होने को आया था। इसे रह रह कर खुद पे गुस्सा आ रहा था और रोना भी।
کہ وہ کیوں اس یک بستہ رات میں باہر نکلا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ چاند کی پہلی راتیں تھیں اور روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے عالیان اندھیرے میں بمشکل آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اب تک تو وہ اندھا دھند بھاگتا رہا، مگر اسے اب صحیح راستہ تلاش کرنا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں ایک موبائل ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی جیبوں کو ٹٹولا اور پھر موبائل نکال کر ٹارچ آن کر دی اور سڑک کی طرف نکلنے والا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اس پے در پے واقعات نے اس کے ذہن کو جیسے معوف کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ آج کل کے زمانے میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اپنی سوچوں میں گم وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی اس کی نظر سامنے درخت کے پاس کھڑے گدھے پر پڑی، جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب اس بیچارے گدھے کو کون پاگل اتنی ٹھنڈ میں یہاں چھوڑ کر چلا گیا؟ چلو قریب جا کر دیکھتا ہوں، کیا پتہ اس کا مالک یہیں کہیں ہو۔ پھر وہی تجسس۔ عالیہ صاحب کا واقعات کو ذہن سے جھٹک کر اس گدھے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر اس نے اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور پھر اسے ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ گہرے کالے رنگ کا گدھا تھا۔ عالیان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ چکر کیا ہے۔ رات کے اس پہر یہ گدھا اور اتنا گہرا رنگ۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا جب چند ساعتوں کے بعد اس کی نظر دوبارہ اس گدھے پر پڑی۔ وہ خوف زدہ ہو کر کچھ قدم پیچھے ہو گیا۔ اس کالے گدھے کے کان نیچے کو لٹک رہے تھے، جبکہ اس کا سر اوپر درخت کے اونچے تنوں تک پہنچا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اسے وہ سیٹی نما چیخ دوبارہ سنائی دی، جو کہ اسی چڑیل کی تھی، اور دوسری طرف سے وہ آدمی آتا ہوا دکھائی دیا جس کے لمبے نوکیلے دانت دور سے ہی چمک رہے تھے۔ اور پھر وہ اپنی بھاری آواز میں مخاطب ہوا، یہ میرا شکار ہے، میں لایا ہوں اسے یہاں تک، تم دونوں اسے چھونے کی ہمت بھی نہ کرنا۔ تب بھی وہ چڑیل اڑتی ہوئی کہیں سے آئی اور اس آدمی پر جھپٹ پڑی۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، جبکہ وہ گدھا اپنی سابقہ حالت میں موجود تھا۔ یہ سیارو تھا، ایک ایسی مسخرہ مخلوق جو انسانوں کو دھوکہ دے کر خوش ہوتی ہے۔ عالیان پھٹی آنکھوں سے ان شیطانی قوتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ وہ دونوں ان میں سے کسی ایک کا شکار ہونے والا ہے۔ ایک طرف وہ مرد تھا جو اس کے خون کا پیاسا تھا، تو دوسری طرف وہ چڑیل۔ عالیان نے بچپن میں سنا تھا کہ چڑیلیں انسان کا دل اور کلیجہ شوق سے کھاتی ہیں۔ یہ سب سوچ سوچ کر ہی اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں ان شیطانی قوتوں کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ اسے اب یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ آدمی اور چڑیل ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے، جبکہ سیارو وہ گدھا ہر چیز سے بے نیاز کھڑا تھا۔ عالیان نے موقع غنیمت جانا اور ایک دم مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا، کبھی کبھی پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیتا کہ کہیں وہ شیطانی قوتیں اس کا تعاقب تو نہیں کر رہیں۔ راستے میں اسے کافی ٹھوکریں بھی لگیں، مگر وہ رکا نہیں۔ عالیان کو بھاگتے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اپنی گلی کی مرکزی سڑک تک پہنچ چکا تھا اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تبھی ٹھک کی آواز آئی۔ عالیان نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بلی تھی جو گاڑی کے بونٹ پر کودی تھی۔ عالیان اس قدر ڈر چکا تھا کہ اسے اب بلی سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گرتا پڑتا اپنے گھر تک پہنچا اور دھڑا دھڑ دروازہ بجانے لگا۔ ساتھ ساتھ پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیتا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ اماں جاگ چکی تھیں اور نماز کی تیاری کر رہی تھیں جب انہیں دروازے پر زور زور سے ہونے والی دستک سنائی دی۔ یہ عالیان ہی ہوگا، ایک تو اس لڑکے کو آرام نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ کھولنے چلی گئیں۔ دروازہ کھول کر جب اماں نے سامنے دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہوا۔ عالیان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے اور چہرے پر جگہ جگہ خراشیں تھیں۔ اماں مجھے بچا لے، وہ آدمی میرا خون پی لے گا اور وہ چڑیل میرا دل چبا جائے گی۔
وہ خوف سے کانپتے ہوئے بے رب جملے بول رہا تھا۔ اماں نے دیکھا کہ وہ بخار سے تپ رہا ہے۔ وہ علیان کو کندھے سے تھامے کمرے میں لے گئیں اور آرام سے بستر پر لٹا دیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا اور پھر اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، اماں تو یہیں بیٹھی رہنا میرے پاس، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آواز کی کپکپاہٹ واضح تھی جو اماں نے محسوس کی، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی کہ بات کیا ہے۔ کافی دن تک اسے بخار رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ سب نے بہت کریدا کہ آخر اس رات کو ہوا کیا تھا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے انہیں ایک ٹک دیکھنے لگتا۔ زندگی اب اپنے معمول پر آ گئی تھی، مگر علیان آج تک اس خوفناک رات کو فراموش نہ کر سکا۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتا اور پھر اپنے ارد گرد گھورنے لگتا۔